حکیم کا آخری اور 30واں پارہ ہے. اکثر بیان آخرت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے ہے. بس اسی کے چند نکات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. جو 30واں پارہ ہے سورہ نما سے شروع ہوتا ہے اور اس 30ویں پارے میں 37 صورتیں شامل ہیں. الحمدللہ ایک بہت بڑا گلدستہ ہے صورتوں کا جو آخری پارے میں ہمارے سامنے آتا ہے. سورہ نبا سب سے پہلی صورت آخری پارے کی، فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان. رکو نمبر 1 آیات 1 تا 30. دنیا کی نعمتیں فانی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ایک عظیم خبر قیامت کے بارے میں. یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمت عطا فرمائی، لیکن جو کچھ عطا فرمایا یہ فانی چند روزہ ہے، اور قیامت جو کہ برپا ہونے والی ہے اور فیصلے کا دن آنے والا ہے، اور طے شدہ وقت پر وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن کر دیے جائیں گے. دوسرا رکوع آیات 31 سے 40. میدان حشر کا منظر بتایا گیا کہ اس دن متقین کو بھرپور ان کا حساب انعام کے طور پر عطا کیا جائے گا. مراد یہ کہ بہترین انجام ہوگا، ان کی دنیا کی محنتوں کا بدلہ ان کو عطا کیا جائے گا. فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے اور مجرمین چاہیں گے کہ کاش وہ مٹی ہوتے، ان کو دوبارہ حساب کتاب کے لیے کھڑا نہ کیا جاتا. سورۃ النازعات ہے، قیامت کا عبرت انگیز بیان. رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 26. موت اور قیامت کے مناظر بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کو بالآخر موت آنی ہے اور بڑی سختی کے ساتھ مجرمین کی روح نکالی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. قیامت کا دن ہوگا، مجرمین پر دہشت طاری ہوگی. رکو نمبر 2 ہے آیات 27 سے 46. روز قیامت کیا ہوگا اس کا تذکرہ ہے. سور پھونکا جائے گا، بڑی تباہی آ جائے گی اور انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے عمل کیا. جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور نفس کی خواہش کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، اس کے لیے جنت، اور جو اس کے برعکس دنیا کا بندہ غلام بنا رہا، نفس کا غلام بنا رہا، اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا. سورہ عبس ہے، عبس وتولی. اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان. اب ایک رکوع کا بیان ہے تمام صورتوں میں. اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن ابی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ. نابینا تھے، مشرکین کے سردار نے کچھ ان کو حقیر سمجھنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے پیارے صحابی کی دلجوئی فرما کر حضور کو التفات فرمانے کو کہا اور کہا کہ آپ اپنے پیارے صحابہ کو ترجیح دیں ان مشرکین کے سردار کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے اور بتایا گیا کہ یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے. قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور اس دن کی سختی کا بیان. انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنی اولاد سے دور بھاگے گا. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی، وہ ساری فکروں سے آزاد کر دے گی کہ کاش مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے. سورۃ التکویر انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان. رسولوں کو کیوں نہیں مانتے تھے لوگ؟ کیونکہ فرما برداری اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے. اس کا تذکرہ بھی ہے. قیامت کے برپا ہونے کے مناظر کا بیان ہے. سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے. یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ زندہ دفن کی گئی بچی سے بھی سوال ہوگا، کس جرم اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. ہر ایک عمل پیش ہوگا اور لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے. جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. یہ کہ یاد دہانی قرآن جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے اور سیدھا راستہ اختیار کر لے. سورۃ الانفطار ہے، انکار جزا و سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان. آخرت میں حساب کتاب ہوگا، لوگ اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ عمل سے فرار اختیار کرنا چاہتے. یہ ان کی جھوٹی جسٹیفیکیشن ہے. لیکن بہرحال قیامت تو برپا ہوگی. قیامت کا برپا ہونا اس کا تذکرہ کیا گیا. آسمان پھٹ جائے گا اور سمندر ابل پڑیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو نکال کر کھڑا کر دے گا اور نیک لوگ جو ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے، برے لوگ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ اور عذاب میں ہوں گے. اس دن کل کا کل اختیار اللہ ہی کے لیے ہوگا. آج بھی اختیار اللہ کا ہے، لیکن آج انسان کو تھوڑا اختیار ملا تو وہ خدائی کے دعوے تک کر بیٹھتا ہے. تو اس دن کل اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا. جنت اور جہنم کے نتائج کا بھی تذکرہ سورہ انفطار میں ہے. اور ایک اہم بات کہ رامن کاتبین، یہ 2 فرشتے لکھنے والے، ان کا ذکر بھی سورہ انفطار میں آیا ہے. سورۃ المطففین ہے، سرکشوں اور نیکوکاروں کا انجام. بتایا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. اپنا لیتے حصہ تو پورا دینے کے بعد آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے. یہ کون ہے؟ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. سرکشوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ جس کو تم انکار کرتے تھے آج تم نے سزا کو بھگت لیا. جبکہ نیک لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں لطف اندوزی کی روش اختیار کریں گے. اور دنیا میں جن ایمان والوں کا سرکشوں نے، باغیوں نے، کافروں نے مذاق اڑایا، کل اللہ ایمان والوں کو موقع دے گا کہ وہ ان کفار کا مذاق اڑائیں گے. یہ ذکر بھی سورت کے آخر میں آتا ہے. سورۃ الانشقاق ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا بیان. اس سورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کے مناظر کا تذکرہ فرمایا اور پھر بتایا گیا کہ ہر انسان کو مشقت تو جھیلنی، دنیا میں مشقت تو ہے، لیکن بالآخر ہر ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. دائیں ہاتھ میں نام اعمال جنہیں ملے گا ان کا حساب آسان ہوگا. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور کچھ کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، لینا نہیں چاہیں گے تو ان کو پیچھے سے تھمایا جائے گا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی دنیا کے مقصد کو، زندگی کے مقصد کو فراموش کیا، کل وہ جہنم کی پکڑ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت میں فرمائے، حفاظت میں رکھے اور جہنم سے محفوظ رکھے. اس کے بعد سورۃ البروج، اہل حق کی تحسین اور اہل باطل کی مذمت. ماضی کے اقوام میں سے ایک واقعہ اہل ایمان کا، جب مشرکوں نے، کافروں نے ایمان والوں کو مجبور کیا اور خندقوں میں پھینکنا چاہا تو ایمان والوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور وہ مجرمین جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ان کے لیے اپنے عذاب کا ڈراوا سنایا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، وہ مجرمین کو عذاب دے گا. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عمل کی روش اختیار کی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین انعامات سے نوازے گا. سورۃ الطارق ہے، آخرت کے حوالے سے شبہات کا جواب. بتایا گیا کہ ہر انسان پر ایک
نگراں موجود ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے، وما ہوا بالہزل، کوئی بیکار شے نہیں، یہ ہمارے لیے زندگی موت کا معاملہ، اسے تھامیں گے تو عروج اور کامیابی ہے، اس کو فراموش کریں گے تو ذلت اور رسوائی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ ہے، ذکر، صبر اور تذکیر کی تلقین، اللہ کی تسبیح کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور یہ قرآن ایک نصیحت قرار دیا گیا، بتایا گیا کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لے وہی کامیاب ہونے والا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرے یہ لوگ کامیاب ہونے والے۔ آخرت کی فکر کا ذکر صحف ابراہیم میں بھی ہے، صحف موسیٰ میں بھی ہے، وہی تعلیم قرآن کریم بھی عطا کر رہا ہے۔ پھر سورۃ الغاشیہ ہے، توحید اور آخرت کی یاد دہانی، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ قیامت کے دن مجرمین کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، یہ بدنصیب جہنم میں ڈالے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، کانٹے دار جھاڑیاں کھانے کو دی جائیں گے، استغفر اللہ۔ اور اہل ایمان کے بارے میں ذکر، ان کے چہرے روشن دمکتے ہوں گے، وہ دنیا میں جو محنتیں کر آئے آج اس پر وہ کامیاب ہوں گے، مطمئن ہوں گے، اور جنت کی دائمی نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ اونٹ پر غور کرو، پہاڑوں پر غور کرو، زمین پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، اللہ کی قدرت کی نشانیاں غور کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہنچاؤ۔ جو لوگ مجرمین ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے حساب لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ سورۃ الفجر ہے، دنیا پرستوں کی شدید مذمت کا بیان، روحانی برکات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں فرمایا، اور سابقہ سرکش قوم عاد ثمود وغیرہ ان کی تباہی کا ذکر ہوا۔ بتایا گیا بندے کو مال دیا جاتا ہے تو یہ بھی امتحان کے لیے، اور اگر لے لیا جائے کم دیا جائے وہ بھی امتحان کے لیے، لیکن مجرمین کا معاملہ کیا ہے؟ یتیموں کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں اور مال کی بڑی شدید محبت رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو بھلا بیٹھے، آخرت برپا ہو کر رہے گی، اس دن مجرم چاہے گا کاش میں نے اپنے لیے کچھ آگے کا سامان کیا ہوتا، اور جنہوں نے دنیا میں بامقصد زندگی گزاری اللہ تعالیٰ فرمائے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی پسندیدہ صورت کا بیان، بتایا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم کردار کی بلندی چاہتے ہو تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنا ہوگا، غلاموں کو آزاد کرانا، یتیم مسکین کو کھانا کھلانا، یہ مال کی محبت دل سے نکلے گی تو تمہیں کردار کی بلندی میسر آ سکے گی۔ بتایا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو دل کی صفائی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور یہ قرآن اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جو بدنصیب اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے کل وہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ان سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ الشمس، کون کامیاب ہے اور کون ناکام، کچھ قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ انسان میں نیکی بدی دونوں صلاحیتوں کو رکھ دیا گیا، جو نیکی کی صلاحیت کو پروان چڑھے وہ کامیاب، اور جو بدی میں پڑ گیا اور روح کو اس نے آلودہ کر دیا، نفس کا غلام بن گیا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ ماضی کی اقوام میں سے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور جنہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا ان پر عذاب کا بیان ہے۔ سورۃ اللیل ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ کرداروں کا بیان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے اعمال مختلف ہیں تو ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو حق کی تصدیق کرتا ہے اور راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دے گا، اور ایک وہ ہے جو جھٹلاتا ہے حق کو اور مال میں بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پر ہی اس کو چلا دے گا۔ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، جو ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا اور ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ سورۃ الضحیٰ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان ہے، ہمارے لیے ایک بڑا پیارا نقطہ، مایوسی دور کرنے کا نسخہ، بدلتے حالات میں مشقت مشکلات آ جائیں تو ایسے حالات کو یاد کیا جائے جب اللہ تعالیٰ نے انعامات بہت دیے تھے، احسانات فرمائے تھے تو ایک تسلی رہتی ہے۔ یہاں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان، اور اللہ فرماتے ہیں قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ذکر بھی جو نعمت اللہ عطا فرمائے اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا اظہار کرے، تکبر نہیں، خوش ہوتا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ بندے کو نعمت عطا ہوئی اور بندے نے شکر گزاری بھی کی اور بندہ اس کا اظہار بھی کرے، اس کی بھی تعلیم دی گئی۔ سورۃ الانشراح ہے، الم نشرح لک صدرک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل آسان کرنے کا بیان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی، دعوت دین کی اور اقامت دین کی جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فإن مع العسر یسرا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر اللہ کی مدد اپنے رسول علیہ السلام کو عطا ہوئی اور دین غالب بھی ہوا، ہم سب کے سامنے بات موجود ہے۔ سورۃ التین ہے، انسان کی عظمت کا بیان، اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں بیان فرمانے کے بعد انسان کی عظمت کو ذکر کیا، فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں انسان کو پیدا کیا، مگر یہ کون سا انسان ہے جو روح کو پہچانے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اور جو روح کے تقاضوں کو فراموش کر دے، اسی صورت میں آگے فرمایا کہ پستی کی انتہا میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہنچا دے گا۔ سورۃ العلق ہے، علم حاصل کرنے کی فضیلت، پہلی وہی 5 آیات اس سورت کی نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی، پڑھا ضرور جائے مگر بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس کا تذکرہ ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سرکشی کا تذکرہ کیا، ابو جہل جیسے لوگوں کا بیان جو حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں میں اور ان کی محنت میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ سورۃ القدر، قدر والی رات کی عظمت کا بیان، نزول قرآن کی وجہ سے قدر کی رات افضل ہے اور 1000 مہینوں سے افضل ہے، تقدیروں کو بدلنے والی کتاب اس رات میں اللہ نے عطا فرمائی، تو عظمت قرآن کی ہے جس کی وجہ سے قدر کی بھی رات کی عظمت ہے، اور مطلع الفجر، صبح صادق طیب رات سراسر سلامتی والی ہے۔ سورۃ البینہ،
کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا بیان بتا دیا کہ بینہ آ گئی قرآن اور حضور علیہ السلام کی ذات کی صورت میں. اب کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہو گیا. یہ سچے ایمان والے جنہوں نے قبول کیا, اور یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں جنہوں نے یا تو منافقین جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں, یا پھر کفر پر اڑے رہنے والے جنہوں نے بینہ کی, حق کی, واضح نشانی کی مخالفت کی. سیدھا دین کیا ہے؟ زندگی کے تمام امور میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا, یہی درست دین ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. سورہ زلزلہ یا سورہ زلزال اس کا نام. روز قیامت زمین کی کیفیت اور کردار کا بیان. زمین ہلا دی جائے گی زلزلے کی مانند, اور جو کچھ نکال کر باہر رکھ دے گی اور اپنی خبروں کو بیان کرے گی. اور قرآن کہتا ہے ذرہ برابر بھرائی یا برائی ہوگی, انسان اسے دیکھے گا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. سورۃ العادیات انسان کی ناشکری کا بیان. گھوڑوں کا تذکرہ کیا, دیکھو کس قدر وفادار ہیں, اور تمہارا حال کیا ہے کہ تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو. جو کچھ سینوں میں کل اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا, اعمال کے ساتھ ساتھ نیتیں بھی پیش ہوں گی. اور انسان کی ناشکری کا بیان ہے کہ انسان خوب واقف ہے کہ کس قدر ناشکری کا رویہ اختیار کر بیٹھتا ہے. سورۃ القارعہ روز قیامت کی ہولناک آفت کا بیان ہے. قیامت کا زلزلہ, قیامت کا برپا ہونا بہت بھاری معاملہ ہوگا. پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. جن کے اعمال کے وزن نیکیوں کے وزن بھاری وہ کامیاب, اور جن کے نیکیوں کے وزن ہلکے وہ ناکام ہوں گے, وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے. سورۃ التکاثر کثرت کی ہوس اور اس کے انجام کا بیان. ان لوگوں کا تذکرہ جو دنیا اور مال کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو فراموش کر دیتے, عنقریب اپنے انجام سے دوچار ہوں گے, اور ہر ایک کو قیامت کے دن پیش ہونا ہے. اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. سورۃ العصر ہے جہنم سے بچنے کا راستہ. خسارے میں تو سب لوگ ہی ہیں, بچے گا کون؟ جو ایمان بھی لائیں, نیک عمل بھی کرے, مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے, مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے, انفرادی طور پر بھی دین پر عمل کریں, اجتماعی طور پر بھی دین کی دعوت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کریں. یہ راستہ ہے جو اس پر چلے تو انشاءاللہ جہنم سے بچیں گے, خسارے سے بچیں گے. سورۃ الہمزہ مال سمیٹ سمیٹ کر رکھنے والوں کے برے انجام کا تذکرہ. پست کردار کا بیان ہے. مال کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان دوسروں کی برائیاں کرتا ہے, سامنے بھی پیٹ پیچھے بھی. یہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا, ہرگز نہیں. ایسا مال پرست وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. سورۃ الفیل ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان. ابرہہ کا لشکر اللہ کے گھر کے خلاف معاذ اللہ ارادہ کیا, اللہ نے لشکر کو برباد کر دیا. گھر اللہ کا, حفاظت اللہ فرمائے گا, اور چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر اللہ نے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا. رسول بھی اللہ کے, اللہ اپنے رسول کی حفاظت فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ قریش پر اللہ کے احسانات کا بیان. ان کی تجارت چلتی تھی, ان کو اللہ نے امن عطا فرمایا, بھوک میں کھانے کو عطا فرمایا. شکرانے کے طور پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں چاہیے اللہ کے گھر, اس گھر کے رب کی, اللہ کی عبادت کرے, شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. سورۃ الماعون ہے جزا و سزا کو جھٹلانے والے پست کردار کا بیان. وہ گھٹیا کردار اس معاشرے کا جہاں حضور کو دعوت دین کا کام کرنا ہے, یتیموں کو دھکے دینے والے, مسکین کو کھلاتے بھی نہیں, کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے, پھر وہ منافقانہ طرز عمل کہ دکھاوے کی نماز ادا کرنا. یہ گھٹیا کردار کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ جو آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. سورۃ الکوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت عنایات کا بیان. کوثر عطا فرمائی, نہر کا نام بھی ہے, جنت کی حوض کوثر بھی ہے, اور خیر کثیر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اس نعمت پر نماز ادا کرے, قربانی پیش کرے, یعنی جان و مال کو اللہ کی بندگی کے لیے لگایا جائے, اللہ کی نعمتوں پر شکرانے کے طور پر. سورۃ الکافرون کافروں سے اعلان برات. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. وہ کہتے تھے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں, ایک سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں. نہ, یہ اللہ تعالیٰ کا توحید پر مبنی دین ہے. میں تو اسی پر کاربند ہوں. تمہارے لیے تمہارا مشرکانہ معاملہ, تمہارے لیے تمہارا دین, اور میرے لیے میرا دین. دو ٹوک دعوت توحید کی. سورۃ النصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کا اعلان. حسین انجام, سبحان اللہ. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کی مدد آ جائے گی. آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے. پہلے مشرکوں کا قانون, ان کا دین چلتا تھا, توجہ رہے. اب دین اللہ کا ہو گیا, کیونکہ اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوگا. تو اے نبی تسبیح بھی کیجئے, رب کے حضور استغفار بھی کیجئے, اور وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. سورۃ المسد یعنی سورۃ اللہب, گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے شدید ترین وعید کا ذکر ہے. ابو لہب چچا بھی تھا, پڑوسی بھی تھا, بدکلامی اس نے کی ہے, بدترین اس نے ایذا پہنچائی نبی علیہ السلام کو. اس کو اور اس کی بیوی بھی ایذا پہنچاتی تھی. دونوں کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. یہ انجام ہے گستاخی کرنے والوں کا, جو قرآن بیان کر رہا ہے ابو لہب کا نام لے کر, اس کی بیوی کا ذکر کر کے. سورۃ الاخلاص اللہ کے لیے, اللہ کے یکتا ہونے کا بیان. اللہ اکیلا تنہا ہے اور سب اس کے محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, نہ باپ ہے کسی کا, نہ کسی کی اولاد, اور کوئی اس کے ہمسر اس کے جیسا نہیں. یہ خوبصورت تعریف ہے توحید کی جو 4 آیات میں عطا کی گئی. سورۃ الفلق خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا. کچھ شرور باہر سے حملہ آور ہوتے, ہر شر سے بچنے کی التجا, من شر ما خلق. پھر وہ